یہ ابتدائی میں جو ایک سوال ہم نے عرض کیا وہیں سے آغاز اگر آپ کریں اور آپ بھی ہماری مدد فرمائیں کہ آپ پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان کون سا انڈیکس فالو کرتے ہیں برینٹ کروڈ کا درآمد کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ تو گوگل کر کے ہم نے یہ چارٹ نکالا ہے، اس میں کوئی بھی انڈیکس $100 پر نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ منى عالم صاحبہ، آپ ہمیشہ مہربانی فرماتی ہیں جی نہیں کہ یو آر آلویز حساس کائنڈ، موضوعات بہت پر شکریہ حکومت کا موقف جاننے کے لیے ہمیں موقع دیتی ہیں جی اور آپ کا بڑا بھی بہت نیوٹرل شکریہ۔ انالیسس کرتی ہیں، لیکن آپ کی ٹیم بڑی اچھی ریسرچ کرتی ہے اور ظاہر ہے سارے پروفیشنل لوگ ہیں، لیکن میں تھوڑی سی رہنمائی کرنا چاہوں گا آپ کی ٹیم کی۔ ضرور ضرور جو بالکل۔ بات علی پرویز ملک صاحب نے کہی، ہاں انہوں نے بیسیکلی جو 110 اور 140 کو ریفر کیا، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے اور آپ کے ویورز کے آسانی کے لیے گزارش کر دوں کہ پاکستان کے اندر 2 یا 3 بڑی آئل ریفائنریز ہیں، یعنی اٹک ہے، پارکو ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، لیٹ سے اگر ہم پاکستان میں عام طور پہ ہم جو دبئی کا فارمولا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، یعنی کروڈ آئل یعنی وہاں سے منگواتے ہیں یہ یا اس ریٹ کو فالو کرتے ہیں جب اوگرا قیمتیں بنا رہا ہوتا ہے، تو اس کروڈ آئل کی بائی پروڈکٹس ہیں جس میں پیٹرول بھی ہے، ڈیزل بھی ہے، ایون کہ آپ اس میں بچمن بھی ہے، اس کے علاوہ مٹی کا تیل بھی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو کروڈ آئل امپورٹ ہوتا ہے اس سے جو بائی پروڈکٹس بنتی ہیں وہ آپ کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ حکومت پاکستان جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے لائسنس دیا ہوا ہے وہ پلس پاکستان اسٹیٹ آئل جو پی ایس او ہے وہ باقاعدہ ریفائنڈ فارمیٹ میں بھی ڈیزل اور پیٹرول منگواتی ہے۔ جو ڈیزل اور پیٹرول ریفائنڈ فارم میں آتا ہے اس کی قیمت کو ریفر کیا علی پرویز صاحب نے کہ ڈیزل 140 پر ہے اور پیٹرول 100 یا 110 کا آپ کو بتایا۔ گزارش یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ کروڈ آئل کی بات کر رہی ہیں، میں خام تیل تو کی ہم بات اپنی ضرورت کے لیے 20 30 40 50% وہ کروڈ آئل منگوا لیتے ہیں۔ اس کے ریٹس آپ نے بتا دیے، سعودی عرب کا بھی بتا دیا، دبئی کا بھی بتا دیا، یو کے کا بھی بتا دیا۔ لیکن چونکہ آپ کے ملک میں آئل ریفائنریز اس تعداد میں نہیں ہے یا آپ کی ضرورت اس تعداد میں پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو آپ ریفائنڈ فارمیٹ میں بھی ڈیزل اور پیٹرول منگواتے ہیں، تو اس کی قیمت کا تعین جو ہے وہ آپ سنگاپور کا جو فارمولا بار بار ٹی وی چینلز پر چلتا رہا بریکنگ کی صورت میں جس میں 110 اور 140 کو ریفر کیا گیا ڈالر، تو دراصل اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کوئی اس میں ایسے اعداد و شمار فرض نہیں کیے گئے اور نہ ایسی کوئی بات ہے کہ عوام کو گمراہ کیا جائے یا آپ لوگوں سے غلط بیانی کی جائے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے کلیئرٹی دی اور یہ بالکل بات صحیح ہے۔ گزارش صرف یہ ہے، یہ ضرور ہے کہ ماضی کے اندر کبھی اتنا بڑا پیٹرولیم مصنوعات کا بحران پیدا نہیں ہوا اور ہمیشہ سے کیا ہوتا رہا، ایون کہ اوگرا کے جو فارمولے کو شہباز شریف صاحب نے فرسٹ ٹائم یعنی پچھلے 40 سالوں میں اوگرا کا فارمولا شہباز صاحب نے چینج کروایا، جس کے اندر خاص طور پر جو آپ کی آئل ریفائنریز تھیں ان کا مارجن کم کیا، یعنی جس وقت 520 روپے کی تھی تو آئل ریفائنریز چاہتی تھی کہ 620 ڈیزل کی قیمت ہو جائے، لیکن شہباز صاحب نے پورے فارمولے کو دوبارہ ریوائز کروایا اور وہ 100 روپے کا مارجن جو ہے وہ ختم کروایا اور وہ عام آدمی کو اس کا ریلیف دیا گیا۔ اور جب ابھی سارا بحرانی کیفیت پیدا ہوئی تو ظاہر ایک عرض ہے کہ یہ ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ملک میں صرف 15 دن کی ضرورت کا پیٹرول باقی ہے، تیل کمپنیوں نے فوراً آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مداخلت کریں، تو مطلب یہ تو ابھی بھی ایک طرف سے ایک ارجنسی یا ایمرجنسی کی صورتحال کا گویا خاکہ دیا جا رہا ہے آئل کمپنیز کی طرف سے، تو پھر آپ میں بتا دیتا ہوں منى صاحبہ، اس پہ بھی میں گزارش کر دیتا ہوں۔ اچھا، میں گزارش یہ کر رہا تھا تو شہباز شریف صاحب نے اس سارے فارمولے کو چینج کیا، اوگرا کا فارمولا جو تھا ماضی میں جو چلا آ رہا تھا، اور کوشش کیا کہ ایک عوام دوست فارمولا بنا دیا جائے، اور جو بار بار آپ لوگوں کو ریفر کیا جا رہا ہے، جو علی پرویز صاحب بھی، عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی آج آپ کو بار بار سنگاپور کے ڈیزل اور پیٹرول کے فارمولے کی بات کی، چونکہ قیمتیں اتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں اور صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے عوام کو فرسٹ ٹائم جو ہے یعنی ان پچھلے 15-20 دنوں میں بار بار سنگاپور کی بات آپ لوگوں نے بھی سنی، میڈیا کے لیے بھی ایک نئی بات تھی کہ اچھا ہم ڈیزل اور پیٹرول ریفائنڈ فارمیٹ میں بھی امپورٹ کرتے ہیں اور اس کا جو ریٹ ہے وہ ہم سنگاپور کا جو فارمولا ہے اس کے مطابق اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی کہ آپ کیا بات کر رہی تھی بیچ میں، آپ نے سوال آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا میں نے عرض کیا تھا آپ سے، جی ضرور، آئل مارکیٹنگ میں گزارش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں بات امپورٹنٹ یہ کہ نہ ہم نے بالکل میاں نواز شریف صاحب نے فرسٹ ٹائم 2013 میں میاں نواز شریف صاحب نے فرسٹ ٹائم 2013 میں ان آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو اس شرط پہ لائسنس دینا شروع کیے کہ اپنے سٹاک بنائیں گی، ریزروز موجود ہوں گے، اور اگر اس دفعہ بحران پیدا ہوا جو 20 سے 28 دن کا سٹاک آئل مارکیٹنگ کمپنیز کلیم کرتی ہیں، یہ بھی میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا جس کے بعد ان کے پاس یہ ریزرو موجود تھے۔ اس بات کو ہم نے پہلے بھی ایڈمٹ کیا،
آپ اس کو ہماری غلطی کہیں، ماضی کی حکومتوں میں ڈالیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے اسٹیٹ لیول کے اوپر آئل کے کوئی ریزرو موجود نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے اس بحرانی کیفیت کے اندر جو پچھلے 2 مہینے پہلے تھی، تو وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب ہم گورنمنٹ آف پاکستان اپنے ذاتی ریزرو بھی ڈیولپ کرے گی، لیکن وہ اوور نائٹ نہیں بن سکتے. یہ گورنمنٹ کی پالیسی بن چکی ابھی ہے. آپ نے خود ہی کہا کہ میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے 2013 میں لائسنس ہی اس شرط پر دیا تھا کہ آپ لوگ 25 سے 30 روز کا سٹاک رکھیں گے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 15 دن کا سٹاک ہے تو یہ وائلیشن نہیں کر رہے اس شرط کی جس بنیاد پہ ان کو لائسنس دیا گیا تھا؟ دیکھیں نہیں، اس میں وائلیشن نہیں ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب ان آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو لائسنس دیے، لا محالہ جب سٹاک رکھتی ہیں تو اربوں ڈالر یہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پروڈکٹ ان کے پاس موجود ہوتی ہے. اس کا ہم ایک آڈٹ کروائیں گے، جائزہ لیں گے. جو ان کے آئل ڈیپوز ہیں جس کے پاس جو لمٹ موجود ہے، اگر اس نے اس کے مطابق اسے مینٹین نہیں کیا، وہ جتنی بھی تگڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہو اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. ایف آئی اے جو ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کرے گی. لیکن ہم ایک آڈٹ کرنے دیں. ہاں بالکل، جو آئل مارکیٹنگ کمپنی نے اگر کسی شہباز شریف صاحب اتنے غصے میں تھے، میری بات سن لیں، وزیر اعظم صاحب اتنے غصے میں تھے، انہوں نے واضح کیا کہ ٹھیک ہے ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں عوام کو پاس آن نہ کروں. لیکن انہوں نے کہا میں کسی کی بدماشی برداشت نہیں کروں گا، کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز، کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی کا سٹاک جو ہے لیٹ سے وہ 5 دن کا ہونا چاہیے تھا، اس نے وہ 2 دن کا کر دیا ہے، یا اس نے اعداد و شمار فج کی ہیں، تو یو ول سی کہ شہباز صاحب نے اس کے لیے کمیٹی بھی بنا دی ہے، اور ان کا باقاعدہ طور پر ہم کڑا جو ہے اس کی نگرانی بھی کریں گے، آڈٹ بھی کریں گے. اور اگر کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی نے یہ سٹاک جو ہے اگر 28 دن کا رکھنا تھا یا 25 دن کا رکھنا تھا، جو ایگزیکٹ ان کے لائسنسنگ کی جو شرط ہے ان کے لائسنسنگ کے مطابق، تو اس کے خلاف گورنمنٹ ایکشن لے گی اور سخت ایکشن لیں گے. اچھا رائٹ، آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر جو ہیں اس میں بڑے غصے میں بھی تھے، اور اب بچت نہیں ہوگی کہ اگر کوئی بھی وائلیشن کر رہے ہیں اور اپنی بات کی خلاف ورزی اگر کر رہے ہیں تو. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اچھا فارمولا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب برہم ہوئے، انہوں نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی بڑی سخت تنبیہ کر دی، جائزہ لیا جائے گا، آڈٹ کیا جائے گا. کسی نے بھی اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کی ہے یا مس کمٹمنٹ کی ہے کہ اپنے سٹاک اتنے نہیں رکھے جتنے وہ رکھنے کے پابند تھے، تو وہ پھر اس آئل مارکیٹنگ کمپنی کی خیر نہیں، حذیفہ صاحب نے بتایا ہے. حذیفہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، دیکھیں میں ان سے اس چیز پہ تو اتفاق کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں، اور ہمیشہ جو ہم نے انہیں دیکھا وہ بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور پنجاب کے اندر بھی انہوں نے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کافی حد تک کوشش کرتے تھے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا حذیفہ صاحب بھی شاید اتفاق کریں یا نہ کریں، جس دن پرائسز بڑھی تھیں اس دن فوراً سے پہلے تمام پیٹرول پمپس پہ ہر جگہ پہ اس کا اطلاق ہو گیا تھا، حالانکہ اس وقت بھی ہمارے پاس 1 ماہ کا سٹاک موجود تھا، لیکن وہ فوراً قیمتیں بڑھ گئی. جس دن انہوں نے کمی کی وہ کمی شاید تھوڑی کم تھی. لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جس انداز میں وعدے کیے گئے تھے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات نیچے آئیں گی تو ہم فوراً عوام کو وہ ریلیف پہنچائیں گے، وہ ریلیف فوراً نہیں پہنچ سکا. وہ تھوڑا سا جو ریلیف تھا لوگ اس پہ بھی خوش تھے کہ چلو یار اتنا تو کم ہوا ہے، جبکہ وہ بہت کم تھا، اس سے زیادہ کم ہو سکتی تھی. اور پھر جو لیوی کے نام پہ لیوی بڑھا دی گئی. دیکھیں ان چیزوں سے ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ وہ کسی سے ناراض ہوں، ناراض ہوں، اظہار برہمی کریں. ہمیں تو چاہیے عوام کو ریلیف پہنچے، پاکستانیوں کو ریلیف پہنچے. اب اگر وہ کسی سے ناراض یا نالاں ہو بھی جائیں تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ عوام پسی پڑی ہے، بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے. میں اگلے دن 8 گھنٹے ہمارے پاس بجلی نہیں رہی، کوئی وہاں پہ کام کرنے والا فیلڈ سٹاف موجود نہیں ہے، لوگ ریٹائر ہو گئے، 70% تک شارٹ فال ہے وہاں پہ. لوگوں کو لوگ ملازم ہی نہیں ہیں. اب لوگوں کو جہاں پہ ریلیف کی بات آتی ہے، ایک ٹرانسفارمر جل جاتا ہے 10 دن کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے نہیں آتا. اب برمی کو ہم کیا کریں؟ ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جو سڑکوں پہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو تکلیفیں ہمیں ہیں. ہم مہنگائی
حد سے بڑھ گئی ہے. ہمیں کھاد کی جو بوری ہے فرٹیلائزر کی وہ 17,000 کی ڈی اے پی 18,000 کی مل رہی ہے. 6,000 تک کہیں 7,000 تک کہیں 5,500. درست بات. لوگ بیچارے آڑتیوں سے تو پیسے لیتے ہیں, وہ ڈیو پر ہمیں کھاد بیج اور پیسٹیسائیڈ دیتے ہیں, وہ مہنگی لیتے ہیں. ہماری فصلوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. حکومت کو 2.5 سال. ایک سیکنڈ مجھے تھوڑا سا ایک لائن اگر آپ مناسب ضرور آپ پلیز. ہاں ضرور. دیکھیں ہمارے سے حکومت ٹیکس لیتی ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کا, ہمیں وہ ہمارے سہولت کار ہیں, وہ ہمیں سہولتیں دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, اس کے بدلے ہم انہیں ٹیکس دیتے ہیں. بھئی 2.5 سال سے یار میری فصل بک نہیں رہی, میرے لیے کوئی منڈی نہیں ہے, سارے دروازے ساری سرحدیں بند ہو گئی ہیں. حکومت نے کیا کیا ہے؟ اب اگر وزیر اعظم کسی سے برہم ہو جائیں, وزیر اعلیٰ صاحبہ کسی سے برہم ہو جائیں, تو لوگوں کو کیا فائدہ؟ صحیح ہوا. بس اتنی ساری گزارش ہے.